بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ القول البدیع صفحہ نمبر 120 پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود پڑھنا گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے سرد پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ پہ درود پڑھنا ایک غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور آپ کی محبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے بہتر ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے اتأمرون الناس بالبر۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار عرب، مشرکین عرب کو علماء یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خبریں دیتے تھے، بشارتیں سناتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خود ہی انکاری پن بیٹھے۔ یا یہ ایت ان جو یہودی علماء، یہودیوں کے رشتہ دار تھے جو غریب تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کو یہودی عالم یہ کہتے تھے کہ جن پر تم ایمان لے آئے ہو اسی ایمان پہ قائم رہو، یہ سچا مذہب ہے، نبی آخر الزمان سچے رسول ہیں، قرآن حق ہے۔ اور یا پھر یہ ان علماء کے بارے نازل ہوئی جن کو غریب غربا سے تو امید نہ تھی نذرانوں کی، اور جو امارات تھے غریبوں کو تو کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، لیکن امارات جو تھے ان کو ایمان لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی ہمیں سوچ بچار کرنے دو کہ یہ سچے برحق نبی ہیں یا نہیں۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اسی لیے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کہ لوگوں کو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ حمزہ استفہامیہ ہے، تأمرون امر سے، امر کا معنی ہے حکم دینا۔ جب بڑا چھوٹے کو حکم دے تو اس کو امر کہتے ہیں، اور جب برابر والا کسی کو اس چیز کا حکم دے تو اس کو التماس کہتے ہیں، اور جب بڑے کو اگر کہیں کام تو اس کو استدعاء کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ علماء یہود بڑے تھے تو اس لیے وہ ان کو حکم دیتے تھے۔ فرمایا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر سے؟ بر کا مطلب فراخی، تو اس لیے جنگل کو بر کہتے ہیں۔ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور آپ بھولتے ہو تم اپنے آپ، تنسونا بھولتے ہو تم، انفسکم جانو اپنے، خود بھولتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ اس سے مراد یا تو کتاب تورات و انجیل ہے، تو پھر اس سے مراد علماء یہود ہیں۔ اگر اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہے جیسے قرآن پاک ہے تو پھر اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ہمیں
رب کائنات کا حکم ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی سے رکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ حالانکہ کتاب قرآن جی کی یا تورات و انجیل کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، میں کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں یہ اگر حکم عام ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک فرقان حمید میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اتقولون ما لا تفعلون، فرمایا جو تم کرتے نہیں ہو لوگوں کو کہتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی ناراضگی کے کام ہے، انسان دوسرے کو تو کہے اور خود اس پہ عمل نہ کرے۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے نا، تو آقا کریم علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے، یعنی واعظ بے عمل اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو رب کائنات اللہ ذو الجلال نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم سبھی کے لیے فرما دیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور باعث، اور تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو روکتے ہو کہ خود عمل نہیں کرتے؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا پس نہیں عقل رکھتے تم؟ اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اس آیت میں اور بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا راز پنہا پوشیدہ فرمایا ہے کہ دیکھو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ۔ ایک دفعہ آئے نا بزرگوں کے پاس ایک عورت لے کر آئی، میرا بچہ جو ہے یہ گڑ بڑا کھاتا ہے، آپ نے فرمایا بی بی کل آ جانا۔ جب کل لے کر بی بی آئی تو فرمایا کہ بیٹے گڑ نہ کھایا کر، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت اگر یہی فرمانا تھا تو کل فرما دیتے، مجھے آج لانے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، جب میں نے کھایا ہوا تھا میں اس کو کیسے منع کرتا کہ تو گڑ نہ کھایا کر۔ آج یہی بات بھی ہے، ایک بات ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی کہ ہم اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ مثال طور پر باپ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ، بستر میں لیٹا ہوا ہے، اور بچے کو کہتا ہے چل اٹھے چل جا کے نماز پڑھ۔ یقین بات کہیں میں نے خود ہی کئی طلباء سے سنا ہے، میں نے بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا کہ تو جلدی کیوں نہیں آتا، بچے نے آگے سے بول کر سنایا کہ ہمارا تالا نہیں کھلا تھا، ابو ہمیں کہتا ہے کہ جاؤ چلو پڑھو مسجد میں نماز پڑھو قرآن پڑھو، آپ خود جو ہے لیٹا رہتا ہے، تالا نہیں جلدی کھولتا۔ جی تو بات یہ ہے کہ جب بھائی اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہماری اولاد کیسی ہے کہ ہمارا کہنا مانیں گی؟ جی ہم خود اپنا عملی نمونہ پیش کریں، جب عملی نمونہ پیش کریں گے تو اولاد آٹومیٹکلی اس پہ چلتی جائے گی۔ جی اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہے تو سب کچھ ہے۔ ہماری اب فقہی مسئلہ کہ پانی دوسرے آدمی کو وضو کا پانی دینے کی اجازت نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ دوسرے آدمی کو وضو کے لیے پانی دینے کی اجازت نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پانی اتنا صرف موجود ہو کہ اگر دوسرے آدمی کو پانی کے لیے وضو کے لیے پانی دے تو خود اس کے پاس پانی نہیں بچتا کہ جیسے وضو کرے، خود کو تیمم کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں دوسرے آدمی کو وضو کا پانی دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ خود پہلے وضو کرے اور اس سے باقی مادہ اگر کو بچے تو پھر وہ دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اس طرح ہی اور مسئلہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن پانی سے وضو کرنے کی اس کو اجازت نہیں،
وہ تیمم کرے، اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایسے سفر پہ ہے جہاں پہ پانی نہیں ملتا، اور اس کے پاس صرف اور صرف اتنا پانی ہے کہ اگر وضو کرے تو پینے کے لیے پانی نہیں، اگر پیے تو وضو کے لیے نہیں۔ اب اس کو حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے وضو نماز پڑھ لے اور پانی پینے کے لیے محفوظ رکھے، تاکہ زندگی بچانے بھی تو فرض ہے نا پہلے اول ہی، اس لیے پانی پینے کے لیے رکھے اور وضو جو ہے وہ تیمم سے کر لے۔ جیسے کہ اکثر پہلے دور دراز علاقے ہوتے تھے نا جہاں پہ پانی نہیں ملتا، اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی پینے کو نہیں جلدی سے ملتا، تو اگر ایسا مسئلہ ہو پھر یہ مسئلہ کام آئے گا۔ ہمارا لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم